बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का इसमें ग्रामी अब्दुल्ला, कुनियत अबू कुसम, खैरो बरकत समेटने वाले अबू मोहम्मद, अबू अहमद और लक़ब ज़बी है। आज की वीडियो में हम उस वाक़या का ज़िक्र करेंगे कि जब दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स और लाखों लोगों के सामने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र अक़दस को खोलकर उनका जसद अनवर बाहर निकाला गया। सारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला के वालिद ग्रामी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के रहनुमा और बनु हाशिम के सरदार थे। उनका असल नाम शीबा है और लोग अच्छे कामों की वजह से उन्हें शीबातुल हम्द कहते थे। वालिदा माजिदा का इसमें ग्रामी फ़ातिमा बिनते अमरू है। बहन भाई हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुख्तलिफ़ औक़ात में 6 शादियाँ की थीं। इसलिए हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहन भाइयों की तादाद 20 है। हकीकी भाइयों की तादाद 3 और हकीकी बहनों की तादाद 5 है, जबकि अलाती यानी बाप शरीक भाई 11 और लाती बहन 1 है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह मन्नत मानी थी कि अगर उनके 10 बेटे हों और वो बड़े होकर कुरैश की हिफाजत करें तो उनमें से एक को रज़ाए इलाही के लिए बैतुल्लाह के पास ज़िबा करेंगे। जब उनकी मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपनी मन्नत की खबर देकर ये मन्नत पूरी करने को कहा। सब ने वालिद के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कुछ समझ न आई कि अब उनमें से किस बेटे को ज़िबा करूं, तो आपने कुर्रा अंदाज़ी करने का मंसूबा बनाया। उन 10 बेटों के नाम का कुर्रा डाला गया तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम कुर्रा में निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें ज़िबा करने के लिए हरम मोहतरम ले आए। उस मौका पर कुरैश ने उनसे दरख्वास्त की कि इनको ज़िबा ना कीजिए जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शख्स अपने बच्चे को लाया करेगा और उसको ज़िबा करे। फिर कुरैश ने एक तजवीज़ पेश की कि उनको ज़िबा ना कीजिए बल्कि इन्हें हिजाज़ ले चलिए। वहाँ एक काहिना औरत है, आप उससे मसला बयान करें। अगर उसने भी इनको ज़िबा करने का हुक्म दिया तो फिर आपको अपने साहिबजादे के ज़िबा करने का मुकम्मल इख्तियार होगा, और अगर उसने कोई ऐसा हल पेश किया जिससे आपकी मन्नत भी पूरी हो जाए और अब्दुल्ला ज़िबा होने से भी बच जाए तो आप उस तजवीज़ को कबूल फरमा लीजिएगा। फिर सब उस औरत के पास पहुंच गए और सारा माजरा सुनाया। उस औरत ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो दीद की मिकदार मुकर्रर है, यानी 10 ऊँट, तुम ऊँटों और उनके दरमियान कुर्रा अंदाज़ी करो, और अगर लड़के के नाम का कुर्रा निकले तो ऊँटों की मिकदार बढ़ा दो, और इस तरह करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारा परवरदिगार राज़ी हो जाए और ऊँटों पर कुर्रा निकल आए। फिर इस लड़के की बजाय वो ऊँट ज़िबा कर देना। इस तरह तुम्हारा रब भी तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हारा लड़का भी बच जाएगा। ये सुनकर सब मक्का मुकरमा पहुँचे और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और 10 ऊँटों के दरमियान कुर्रा अंदाज़ी हुई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। 10 ऊँट ज़्यादा किए गए और जब बढ़ाते बढ़ाते ऊँटों की तादाद 100 हो गई तो तब ऊँटों के नाम कुर्रा निकला। वहाँ मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुबारक दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह की कसम, जब तक 3 बार ऊँटों का नाम नहीं निकलेगा तब तक मैं इस कुर्रा को तस्लीम नहीं करूँगा। चुनांचे ये अमल 3 बार दोहराया गया और हर बार ऊँटों पर ही कुर्रा निकला। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तकबीर कही और सफ़ा मरवा के दरमियान ऊँटों को ले जाकर कुर्बान कर दिया। हज़रत सैयदना अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत सैयदना अब्दुल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि उन दिनों ये असूल था कि एक जान के बदले 10 ऊँट दिए जाएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले शख्स हैं जिन्होंने एक जान का बदला 100 ऊँट दिया, जिसके बाद कुरैश और अरब में भी यही दस्तूर हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बरकरार रखा। ज़िबा के वाक़या के बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शोहरत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। मक्का मुकरमा की बहुत सी हसीनो जमील लड़कियों और औरतों ने आपके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب میں ودیت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتہ کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کے بھی سر توڑ ناکام کوششیں کیں۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ آپ کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کائنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیم کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند حسین سیرت و حسن صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں،
میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے، دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فوری اپنے بیٹے حارث کو یثرب یعنی عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک روح اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 20 سال تھی، جبکہ کچھ جگہ پر 25 سال بھی روایت ہوا ہے۔ ناظرین، آج کل کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسجد کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر 1400 سے زیادہ سال گزرنے کے بعد کھولی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش وہاں موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھی اور گواہی دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بال بھی گدلا نہ ہوا تھا، جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گئی اور پاکستان میں نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح سالم حالت میں برآمد ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔